ڈاکٹرز میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے باقی ڈسٹرکٹس میں بھیجنے کے جو افیکٹڈ ایریاز ہے سب کو فی الحال وہاں بھیج دیں۔ اللہ جانے چیف سیکرٹری کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس کے بعد بھی ٹائم ہوگا، آپ جتنی دشمنی شوق ہو آپ نبھا لیں۔ یہ سمری کو جو بار بار آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی ایک سالڈ ریزن تو دیں۔ اس وقت ان ڈاکٹرز کو بھیج دیں تاکہ وہاں جا کے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ تو جتنی اموات ہوں گی ان کا ذمہ دار سی ایم بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان، کیونکہ ہم نے بارہا ان تک باتیں پہنچائی ہیں۔ اب وہ سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ اینٹی ملیریل ڈرگز نصیر آباد جعفر آباد میں مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے، اب کوئٹہ کی مارکیٹ سے بھی شارٹ ہو رہا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ یا میڈیکل سٹورز یا جو بھی کمپنیز ہیں خدا را ذخیرہ اندوزی اس وقت میں نہ کریں۔ معزز صافی حضرات، آپ کو ایمرجنسی میں بلانے کا مقصد چونکہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی تھیں، اب اس کی وجہ سے جن جن بیماریوں نے جنم لیا اس کے ہمارے لوگوں کے اوپر کیا اثرات ہیں اور کون کون سے علاقے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، اس کے بارے میں آپ کے توسط سے ہم نے حکومت کو بھی بتانا ہے اور اپنے عوام کو بھی آگاہی دینی ہے۔ اس سلسلے میں جب سب سے پہلے کام شروع ہوا تو بلوچستان کے ایک ڈویژن نصیر آباد ڈویژن، جس کے اندر نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی، صوبت پور یہ علاقے تھے، استا محمد، تو یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے تھے اور راستہ بند تھا۔ تو وہاں شروع میں تو ہم نہیں جا سکے، تو ہم باقی علاقوں کی طرف ہم نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے کیمپس موو کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جیسے راستہ کھلا تو فوراً دوسرے تیسرے دن ہم نصیر آباد جب پہنچے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہاں حالات مطلب وہ ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ لوگوں کا جو گزر بسر تھا وہ سب بہہ چکا تھا، جو ان کی مال مویشی تھی، جن کے اوپر ان کا گزارا تھا یا زراعت تھی، وہ سب تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ لوگ روڈوں کے کنارے آ چکے تھے، یعنی دائیں اور بائیں روڈ کے پانی موجود تھا، اور روڈ کے اوپر لوگوں کے جو کسی نے چارپائی لگائی، کسی نے چھوٹا سا ٹینٹ لگایا ہے۔ تو اسی دن سیکرٹری جنرل UN کا بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، اور اس کے اگلے دن WHO کا ہیڈ ڈاکٹر پلیتا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ تو اس وقت جب ہم پیریفریز کی طرف موو کرتے گئے، ٹیمیں جاتی گئی، جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ ملیریا کا آؤٹ بریک ہو چکا تھا۔ تو میں نے وہیں سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ملیریا کا آؤٹ بریک ہو چکا ہے، تو خدا کے لیے سب سے پہلے جو لوگ نارمل لوگ ہیں پروفائلیکسس سٹارٹ کیا جائے۔ پروفائلیکسس کہتے کسے ہیں کہ جو نارمل پاپولیشن ہے، جس کو ابھی تک اس مچھر کا اٹیک نہیں ہوا جو ملیریا کاز کرنے والی ہے، تو اس کو آپ اینٹی ملیریل سٹارٹ کراتے ہو تاکہ اس کے باڈی کے اندر جیسے وہ پلازموڈیم آ جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ باڈی۔ تو ہم نے حکومت سے کہا، اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ملیریا کے اوپر کام کر رہی تھی ان سب کو میں نے بتا دیا کہ آپ لوگ پروفائلیکسس خدا کے لیے سٹارٹ کرو، ادروائز نصیر آباد، جعفر آباد یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں، یا جلمکسی ہے یا صوبت پور ہے یا استا محمد، یہاں ان کے DHQs یا RHCs کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اگر ماس ایک ساتھ آ جائے، خدا نخواستہ 2000 پیشنٹ ایک دن میں آ جائے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ لوگ پروفائلیکسس سٹارٹ کرو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ میں نے منسٹر ہیلتھ کو بھی بتا دیا، DG ہیلتھ کو بھی بتا دیا، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی بتا دیا، اور انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں، چاہے WHO ہے، BRSP ہے یا یونیسیف ہے، یا جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں، ہم نے سب کو بتا دیا۔ لیکن اب جو حالات ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ آؤٹ بریک ایک خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور جس میں سب سے زیادہ ڈیتھس بچوں کی ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت 3 ڈیزیزز جب ہم گئے، اس وقت 3 بیماریاں موسٹ کامن تھی۔ ایک ملیریا تھا جو ٹاپ پہ تھا، اس کے بعد گیسٹرو انٹرائٹس یعنی پیٹ کا لوز موشنز وغیرہ لگ جانا، وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ٹائیفائڈ میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہو یا کوئی وائرل انفیکشن، اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیش آ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا، اور تیسرے نمبر پہ اسکن کی، جلد کی بیماریاں تھیں۔ تو ہم نے اس وقت بتا دیا گورنمنٹ کو تاکہ اس کا سدباب کے لیے آپ فوراً سے فوراً جو ہے نا اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک کیمپ لگانے سے حل نہیں ہوگا۔ آپ ایک نہیں 10 کیمپیں بھیجیں، 20 کیمپیں بھیجیں،
ایک تو یہ کیمپس جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا قریب ایریاز تک اپروچ کر سکتی ہیں. جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پاتی, اور اگر وہاں پہنچ پاتی ہے تو اب لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو تھمبو ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا یونین کونسل ہے, وہاں پہ لوگ جب بیمار تھے ہم نے کہا ان کو DHQ ریفر کر لے تاکہ وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. وہ کہہ رہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی گورنمنٹ ہاسپٹل تک پہنچنا بھی یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس صورتحال کے اندر ہم نے گورنمنٹ کو مشورہ دیا کہ آپ فیلڈ ہاسپٹلز قائم کریں, ان DHQs کے ساتھ معاون ہوں گے فیلڈ ہاسپٹلز, اور وہاں پہ آپ کو یہ ضرور نہیں 1 مہینے کا 2 مہینے کا کام نہیں ہے, یہ اب کنٹینیوسلی, کیونکہ یہ ڈیزیزز آ رہی ہیں, نمبر بڑھ رہا ہے, آپ کو کنٹینیوسلی وہاں پہ ہیومن ریسورس چاہیے, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, سب کی ضرورت آپ کو پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو لاجسٹکس ہیں, جو دوائیاں ہیں, وہ بجائے ہر کوئی الگ الگ جا کے مس یوز ہونا شروع ہو جائے کہ ڈرگ کو اسپیسیفک لوگوں تک, بیمار لوگوں تک پہنچانا یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ ڈرگ کلیکٹنگ سٹارٹ کر دیں, اور یہ بھی کئی علاقوں میں ہونے لگ گیا. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہی کہا کہ خدا کے لیے آپ لوگ کوارڈینیشن کے ساتھ ان چیزوں کو چلائیں, تمام آرگنائزیشن کو آپ گورنمنٹ کے انڈر لے آئیں, تاکہ یہ آپ کے مشورے سے جہاں جہاں آپ کا DHO کہتا ہے, چونکہ وہ علاقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسے سب کچھ پتا ہے, تو اس کو ایک DHO کا پتا ہے, ایک گاؤں کا, ایک UC کا پتا ہے, تو جہاں کتنی پاپولیشن ہے وہاں تک آپ موو کرتے جائیں ٹیمیں, اور وہاں سے جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں, جن کو ایڈمیشن ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے, ان کو DHQs میں شفٹ کریں. لیکن چونکہ DHQs کے اندر یہ کیپیسٹی ہے نہیں کہ وہ اس چیز کو کوپ کر سکے, اس کے ساتھ فائٹ کر سکے. ابھی جعفر آباد کا جو مین DHQ ہاسپٹل تھا, وہاں پہ 3 ڈاکٹرز تھے جو 24/7, یعنی ایک مارننگ کرتا تھا, ایک ایوننگ, ایک نائٹ, نہ وہ ان کے لیے سنڈے تھا نہ کوئی منڈے تھا, وہ کنٹینیوسلی ڈیوٹیز کر رہے تھے. تو وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے اگر, اس لیے تو پھر جو ہے نا ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کو ایک پالیسی مرتب کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے میں نے منسٹر ہیلتھ کو, سیکٹری ہیلتھ کو, DG ہیلتھ کو, سب کو جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سب کو میں نے کہا کہ اس وقت آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے ایڈاک کے اوپر میڈیکل افسرز, لیڈی میڈیکل افسرز, اور سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں, کیونکہ جب ملیریا ہو یا باقی ڈیزیز, ان کی جب کمپلیکیشنز آنا شروع ہو چکی ہیں, ان کے لیے اسپیشلسٹ لوگوں کا ادھر ہونا مینڈیٹری ہے. جو FCPS کنسلٹنٹس ہیں ان کا ادھر ہونا مینڈیٹری ہے. تو خدا کے لیے جو ایڈاک کے اوپر آپ نے لوگوں کو لیا ہوا ہے, ان کو وہاں بھیج دو. اب اللہ جانے چیف سیکرٹری کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, اگر ہے بھی, میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں خدا را یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ وہ دشمنی نبھائیں. اس کے بعد بھی ٹائم ہوگا, آپ جتنی دشمنی شوق ہو آپ نبھا لیں. اس وقت آپ جو ہے نا بجائے یہ سمری کو جو بار بار آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کا کوئی ایک سالڈ ریزن تو دیں. اس وقت ان ڈاکٹرز کو بھیج دیں تاکہ وہاں جا کے لوگوں کی جانیں بچائیں. کیونکہ اس وقت یہ تو ہم ایک انسانی المیہ ہے کہ اینٹی ملیریل ڈرگز نصیر آباد, جعفر آباد میں مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب وہاں سے وہ لوگ ہمیں کنٹیکٹ کرتے ہیں, جو کوئی 1-2 ڈونر ہمیں مل جاتا ہے, ہم اینٹی ملیریلز یہاں سے خرید کے بیچ رہے ہیں, اب کوئٹہ کی مارکیٹ سے بھی شارٹ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمارا جو ہے نا سوسائٹی کا المیہ بن چکا ہے کہ اب اس لیے تمام وہ لوگ یا میڈیکل سٹورز یا جو بھی کمپنیز ہیں, خدا را ذخیرہ اندوزی اس وقت میں نہ کریں اور قیمتوں کو اسی لیول پہ رکھ کے بلکہ کم کر دے. اگر آپ کی اس دوائی سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو خدا را یہ آپ میڈیا کے توسط سے کہ آپ اب آج میری DHQ میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے ساتھ بات ہوئی, آج اب ہیپیٹائٹس بھی وہاں پہ جو ہے نا پھوٹ پڑا ہے, 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہیپیٹائٹس سے بالکل یہ عام سی بیماری ہے جو نارمل حالات میں ریکور کر جاتے ہیں. اب وہ لیور فیلئر میں بچے جا رہے ہیں اور ان بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. وہ پانی چونکہ پینے کا صاف نہیں ہے, تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ ہماری آنکھیں ہیں, ہماری زبان ہے, تو عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ خدا کے لیے جو بھی لوگ وہاں پہ اگر جو کام کرنا چاہتے ہیں اپنے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک گورنمنٹ کر سکتی یا ایک NGOs کا کام ہے یا یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اکیلے کوئی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کو. ہم سب نے مل کر بحیثیت قوم کے, بحیثیت سوسائٹی کے, ہم سب نے مل کے چلنا ہے. آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے چیزیں,
جو ڈیتھس ہو رہی ہیں آپ نے رپورٹ کرنا ہے, آپ نے بتانی ہے کہ بھائی آج اس ڈسٹرکٹ میں اس یو سی کے اندر یہاں پہ اتنے ڈیتھس ہوئی اور فلاں بیماریوں کی وجہ سے ہوئی, تاکہ ہم وہاں پر مزید ٹیمیں بھیج سکیں. اور گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آلریڈی ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ بھیج دیں, بجائے یہ بار بار سمری کو. اور وہ ایسی سیٹس نہیں ہیں کہ جن کے اوپر لڑائی جھگڑا, کیبنٹ سے اپرووڈ سیٹیں ہیں, ان کو اٹھا کے ڈاکٹرز کو پوسٹ کرو, سب کے سب نصیر آباد جعفر آباد بھیج دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئٹہ میں رکھو یا جو ہے نا قریب علاقوں میں رکھو, ان سب کو آپ بھیج دو نصیر آباد اور جعفر آباد میں. جب تک یہ جو ہے نا بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں, جب تک یہ تباہکاریاں کنٹرول میں نہیں آتی ہیں, اس وقت تک ان سب کو آپ بھیج دیں وہاں پہ. لیکن ان کو اپوائنٹ تو کر لیں, ان کو بھیج تو دیں. اگر آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ بھی ہے, اگر کوئی ضد ہے یا کسی کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم سیاست کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں, اگر گورنمنٹ کے ساتھ دوسرا الٹرنیٹ بھی ہے, اگر ہے تو وہ اس پہ عمل کرے. ہم یہ نہیں چاہیے, یہ سیٹس ہمیں نہیں چاہیے, لیکن اگر ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو یہاں کے جو جتنے سینئر پروفیسرز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, سینئر رجسٹرارز ہیں, ان سب کی وہاں پہ جو ہے نا ٹرانسفر کر دے. یہ وہاں جا کے ڈی ایچ کیوز کو اسٹیبلش کرے, اور جو ہے نا ینگ ڈاکٹرز اس کے شانہ بشانہ کام کریں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے ان لوگوں کو, جو ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کو ریسکیو کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا, اور ان کو ماسکیٹو سے ریپیلنٹس, جو ماسکیٹو کی جو دوائیاں آتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ مچھر دور بھاگتا ہے, ایسی دوائیاں پرووائڈ کرنی ہیں, اور ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کرنی ہیں, اور پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنا ہے تاکہ گیسٹرو انٹرائٹس سے بچا جا سکے, اور اسکن کے اسپیشلسٹ بھیجنے پڑیں گے تاکہ اسکن کی بیماریوں سے اور وہ ادویات بھیجنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے, چونکہ اب اس وقت تک جو راستہ ہے وہ 4 گھنٹے کوئٹہ سے نصیر آباد اور سبی کے لیے کھلتا ہے, اور 4 گھنٹے وہاں سے اس طرف کھلتا ہے. اس صورتحال میں خدا نخواستہ کہ ان میں کوئی فیمیلز کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کوئی کمپلیکیشن آتی ہے ڈیلیوری کے اندر, نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی, اس کا سی سیکشن, یہ جسے سیزیرین کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کا آپریشن چاہیے ہوتا ہے, تو وہ کوئٹہ تک نہیں پہنچ پاتے. تو لہٰذا گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہاں گائناکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے, تو لہٰذا آپ ارجنٹ بیسس پہ یہ گائناکالوجسٹ کو وہاں بھیج دیں. تو تھینک یو. اس میں دیکھیں, سب سے پہلے میں پہلے دن سے میں لگاؤں جو پروفائلیکسس ہے, خاص کر ملیریا کے وجہ سے. پروفائلیکسس میں یہ ہے کہ آپ اور میں نارمل ہے, یا باقی کچھ لوگوں کو وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں, تو مجھے اور آپ کو پہلے سے وہ ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی. وہ ڈوز فار ایگزامپل ویکلی بھی ہو سکتی ہے, ڈیلی ڈوزیج والی بھی ہے, مختلف ڈرگس ہیں. میں اور آپ لیں گے تو میں اور آپ پروٹیکٹ رہیں گے. ابھی جیسے ریکمنڈیشن, میں نے اگر جانا ہے یا کوئی کیمپ ہم نے کرنی ہے وہاں پہ, ہم آلریڈی اپنے لوگوں کو وہ میڈیسن سٹارٹ کراتے ہیں تاکہ وہاں جاتے ہوئے ان کو اگر کوئی مچھر کاٹ بھی لیتا ہے تو وہ 100% وہ پروٹیکشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ 80 to 90% پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ رہی ملیریا کے حوالے سے. اس کے علاوہ WHO والے پرووائڈ کر رہے تھے ماسکیٹو نیٹس, تو ہم نے کہا ان کو ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ملیریا کے, جو نارمل حالات میں 100 اور 200 کی OPD ہوتی تھی, وہ 400-500 تک آتی ہے. پہلے BRSP والے پر منتھ DHQs کو 200 ڈائگنوسٹک کٹس دیتے تھے پر منتھ, اور آپ جو 400-500 پیشنٹس آ رہے ہیں صرف ملیریا کے, تو وہ ڈائگنوسٹک کٹس کہاں پورا کریں گے. تو یہ رہی یہ ملیریا کے حوالے سے. اور ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوں گی, اور جو پانی اسٹیگننٹ ہے, وہاں کڑی ہے, پانی کڑا ہے, اس کو ایویکیویٹ کیا جائے, کیونکہ یہ تو واٹر بورن ہے. جب وہ پانی جمع ہو جائے گا وہ خراب ہو جائے گا, تو وہاں مچھر آ جائیں گے اور دوسری بیماریاں, اور وہ لوگ وہ پانی استعمال کر رہے ہیں. آپ ان کے پیریفریز میں چلے جائیں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں, تو وہی پانی وہاں سے جو ہے نا وہ جانور بھی استعمال کر رہا ہے, آپ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, دوسرے نمبر پہ پھر یہ پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی. اس میں ٹائیفائڈ ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, یہ شروع ہو جاتی. تو وہ ان کو صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے. تو اب یہ سارا ایک بندہ یا گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے, تو باقی جتنی آرگنائزیشنز ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ بار بار چیزوں کی ڈبلنگ نہ ہو. فار ایگزامپل ایک UC میں آپ گئے, آپ نے کیمپ کیا, آپ نے لوگوں کو ریلیف دیا, اب دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ دیکھتا ہے کہ قریب تر علاقہ یہ ہے, وہ بھی وہاں موو کرتا ہے, تیسرا بھی آتا ہے, یہ بھی وہاں موو کر جاتا ہے. تو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو. ابھی بہت سارے علاقے ہیں جنہیں ابھی تک لوگ نہیں پہنچے, تو وہ کیمپین ٹیمز پر نہیں پہنچے. تو اس لیے ہم نے اپنی سہولت کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے نیڈ بیس کو دیکھنا ہے. جہاں جتنی نیڈ ہے وہاں ہم نے پہنچنا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 مہینے تک بارشیں ہوتی رہی, آلموسٹ 3 ویکس ہو چکی ہیں, بارشیں ہو چکی ہیں, یعنی 3 مہینہ ہوا. لیکن یہ آپ سے اس پر بڑا ایک حیرت ہوئی کہ ابھی تک ایک میکینزم طے نہیں ہوا, ابھی تک پالیسی نہیں بنائی گئی ہے, کہاں سے ڈالیں
से वहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, इतनी डेथ क्लोज के बावजूद अभी क्या इंतजार किया जा रहा है, लोगों के मरने के बाद ये तय होगा कि किस डॉक्टर ने कहाँ जाना है, कितने लोगों को जाना है। अगर इस वक्त इस तरह आपने बात की, एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि वहाँ पे खवातीन के हवाले से किया, क्या बलुस्तान में हमारे पास इतनी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है कि जिनको मुस्लिम सेफ डिस्ट्रिक्ट में से इस वक्त वहाँ रिक्रूट किया जाए, वो वहाँ पर ड्यूटियाँ दें, बल्कि इसके हम इंतजार करें कि नई असम्बली बने, उस पर लोग नए कायनात हो, क्या इस वक्त हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। देखिए, हम पहले दिन से बता रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर्स का आपको बता दूं, जो मैं आपको बता दूं ये नई समरी नहीं है, ये वैसे पहले से चल रही है। अब इन हालात में मैंने कहा कि ये सिर्फ सीएम का अप्रूवल चाहिए। चीफ सेक्रेटरी इसको बार बार रिजेक्ट कर रहा है। ये तो एक पुराना इशू चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी बार बार उस पर एक ही ऑब्जेक्शन लगा रहा है और रिजेक्ट कर रहा है। हमने कहा कि अब ये ऑब्जेक्शन रिजेक्शन का टाइम नहीं है, लोगों को रेस्क्यू का टाइम है। सीएम आगे बढ़ के, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड सीटें कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, सिर्फ अप्रूवल देना है। बाइला इसको चीफ सेक्रेटरी के पास भेजना ही नहीं था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती की वजह से उन्होंने एक चैनलाइज किया। तो चूंकि हमारा सिस्टम इतना वीक है कि जो है महीनों लगते हैं उसमें, तो इसलिए अब मैंने कहा, मैंने इसलिए मिनिस्टर हेल्थ को डायरेक्ट बताया। मैंने कहा आप सीएम के पास जा रहे हो, मैंने पर्सनल मैसेजेस भी उनको किए, डीजी हेल्थ को भी कहा और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, यार ये इस मसले को सीरियस नोट के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए। सीएम ने सिर्फ अप्रूवल देना है और ये सारे लोग आप वहाँ भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरा, अब सिर्फ मसला ये नहीं कि ये तो मैं आपको नसीराबाद जाफराबाद का बता रहा हूँ, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी, जैसे जिसके अंदर ठीक है हमारा किला सैफुल्ला का है, किला अब्दुल्ला का एरिया डैमेज हुआ है, और उसके अलावा जो है ना नोशकी के कुछ एरियाज थे जिसके अंदर ज़ारो, उमरशा ये एरिया थे, ईसेचा। अब ईसेचा में हम रिसेंटली कैंप करके आए हैं, ये एरियाज डैमेज हो चुके थे। इसी तरह अब यहाँ से जैसे आप बोलान क्रॉस करेंगे तो ये अपना जलमक्सी के एरियाज है, जलमक्सी के सोबतपुर है, उस्ता महमद है, ये सारे इलाके ठीक है। अब इन सबको एक, क्योंकि एक होती है वबाई अमराज, एक होता है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एक शहर के लिए, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 या 2 गायनेकोलॉजिस्ट काफ़ी होते हैं। अब सिचुएशन ये है, इसलिए मैंने कहा कि मैं अल्टरनेट, गवर्नमेंट हमें बता दे, अगर गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स हैं तो इनको मूव करें। गवर्नमेंट का मसला ये है कि वो मूव नहीं कर रहे उनको। अब वहाँ पे अभी भी जो मेडिकल अफसर है वो चला रहे। अब आपको एक बात जहन में आ रही, वो बताना चाहता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के अंदर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट आवारान से का एक लड़का था जो यहाँ पे तैनात था, तो उसकी पोस्टिंग हो गई है जाफराबाद। जब मैं अभी उससे मिला तो वो कह रहे पिछले 3 महीने से मैं कभी इसके घर में रह रहा हूँ, कभी उसके घर में रह रहा हूँ। जो मेडिकल एमएस का जो घर है वो डीसी ने कब्जा किया हुआ है। मैंने कहा यार ये तो इस सिचुएशन के अंदर, ये को मैंने कहा डीसी के पास शायद घर नहीं होगा। कहता नहीं, डीसी का अपना घर है। कहता है, मैंने कहा फिर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कब्जा किया हो? कहता नहीं, उसका भी अपना घर है। मैंने कहा फिर आपका घर? कहता बस ताला लगाया, कब्जा नहीं दे रहे। मैंने कहा यार खुदा के लिए, फिर मैंने जो है ना बताया, कई लोगों को कहा कि खुदा के लिए कम से कम ये तो एक सीरियस नोट है। वो बंदा बेचारा जब वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है और वो आ भी नहीं रहा है और कंटिन्यूसली वहाँ फाइट कर रहा है, जो जहाँ का मैंने आपको बताया कि 3 डॉक्टर्स हैं जो 24/7 जो है ना ड्यूटीज कर रहे हैं। तो वो खुद मुझे कह रहे हैं कि हमें प्लीज़ हमारे पास डॉक्टर्स भेजें। अब ये जो टीमें जाती हैं, टीमें जो है ना स्पेसिफिक डीएचक्यू के अंदर हम एक सर्जिकल टीम लेके गए। अब वहाँ पे कुछ मसाइल ऐसे थे कि वहाँ पे सर्जिकल जो है ना प्रोसीजर्स नहीं हो सकी, चूँकि वो एक टीम वर्क होता है। तो हमने आके वहाँ वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। अब जो है ना कल परसों में जो है ना डीजी ऑफिस ने अपना बेस कैंप शिफ्ट किया है नसीराबाद में। उनसे मैंने कहा कि अगर आप शिफ्ट कर चुके हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इतना एक्टिव करें ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करें। फील्ड हॉस्पिटल का मकसद ये होता है कि एक डीएचक्यू उस आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकता है और 2 डीएचक्यूज कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब फील्ड हॉस्पिटल कायम होगा तो उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करेगा। तो वहाँ पे मेडिसिन का प्रोविजन एक ऑर्गेनाइजेशन ले ले, वहाँ डॉक्टर्स का जो प्रोविजन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स जो यंग डॉक्टर्स जाती है, हम तो आप मेडिकल कैंप के जरिए से पेरिफेरीज तक जा सकते हो। वहाँ से जो सिक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत है उसको हम आइडेंटिफाई करके अपने एम्बुलेंसेज में डाल के हम चाहते हैं कि हम डीएचक्यूज में या फील्ड हॉस्पिटल्स में पहुँचा दें। क्योंकि जो कैंप्स जाती हैं या मुख्तलिफ अभी जो है ना बाकी सूबों से भी आ रहे हैं लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 3 डेज 2 डेज ये इतना कैंपिंग होती है वो चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं 2 डेज 3 डेज, वर्ल्ड बैंक कर रही है 2 डेज 3 डेज, ठीक है, हम डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है जब तक आप वहाँ पे कैंप ना करें, फील्ड हॉस्पिटल ना बनाएं। क्योंकि हर बंदा, मैंने आपको बताया कि जो लोग वहाँ के डीएचक्यू तक नहीं पहुँच सकते वो कोयटा कैसे पहुँचेंगे।
اب گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے اچھا کہ 2 فیمیلز ہیں ان کو فوراً کوئٹہ لایا جائے. کوئٹہ کا میں نے آپ کو صورتحال بتا دیا. پنجرا پل کا راستہ 4 گھنٹے کھلتا ہے, یعنی 5 بجے سے پہلے آپ نے وہ ایریا کراس کرنا ہے, ادروائز یو کی ناٹ انٹر دا روٹ. تو اس لیے تو اگر وہاں فیلڈ کیمپ ہاسپٹل قائم کریں گے تو وہاں 24/7 کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ٹیمیں بنائے, چاہے کچھ ڈاکٹرز 5 دن کے لیے رہیں, کچھ 10 دن کے لیے رہیں. اور یہ جو بات آپ نے پوچھی تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نئی سمری نہیں ہے, یہ ریڈی ہے, صرف سی ایم کا اپروول چاہیے اس پہ. تو یہ ڈاکٹرز میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے باقی ڈسٹرکٹس میں بھیجنے کے, جو افیکٹڈ ایریاز ہے سب کو فی الحال وہاں بھیج دیں. یہاں کوئٹہ میں کسی کو آپ نہ رکھیں, آپ سب کو وہیں پہ بھیج دیں. اس لیے وہ یہ بار بار ہم پہ الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں رکھوں. میں آپ کے توسط سے اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور ساری دنیا سن رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کوئٹہ میں آپ کسی کو نہ رکھیں, ایک بندہ بھی نہ رکھیں. آپ ان سب کو, جتنے لوگ ہیں ان سب کو موو کریں ان ایریاز کی طرف جہاں پہ ضرورت ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے, جو میں دیکھ چکا ہوں, نصیر آباد, جعفر آباد, یعنی نصیر آباد کمپلیٹ ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جائیں گے آپ خود دیکھیں گے, آپ کے رپورٹرز جو آپ کو رپورٹ کریں گے. اور ایک امپورٹنٹ بات آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ڈیتھس وہاں پہ ہو رہی ہیں کائنڈلی اس کو رپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر سیریس نوٹ پہ باتوں کو نہ لیا گیا تو جتنی اموات ہوں گی ان کا ذمہ دار سی ایم بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان, کیونکہ ہم نے بارہا ان تک باتیں پہنچائی ہیں. اب وہ سیریس کیوں نہیں ہوتے, یا کام کیوں نہیں کرتے, یا اس نوٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ان سب کے ذمہ دار پھر سی ایم بلوچستان ہے. جی ہے. اچھا, یہ تو آپ نے انٹرنل مسائل چھیڑ دی, اس وقت میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. اب یہ کتنا لمبا ایشو ہے, آپ کو آ کے کسی نے بتا دیا. سنے تھوڑی سی بات سن لیں. یہ تو میں بڑا رحم دل انسان تھا, مجھے تو اس دن ان بندوں کو فارغ کر دینا چاہیے تھا جب میں روڈ زون میں بیٹھا ہوا تھا. ان کو ایک کھال آئی کہ بیڈا ایکٹ کے تحت آپ لوگوں کو فارغ کیا جائے گا. اس بندے نے پریزیڈنٹشپ کا عہدہ چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا. 6 مہینے تک تنظیم لاوارثوں کی طرح تو ہم چلنے تو نہیں دیں گے. تو ایک بندہ جب گھر بیٹھ جائے اور 6 مہینے بعد اس کو نیند سے بیدار ہو جائے, اس کا خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور اٹھ کے آ جائے, صرف یہ بات نہیں ہوتی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. میں جب ورلڈ بینک کے ساتھ جا کے کرتا ہوں, میں جب باقی آرگنائزیشن کے ساتھ جب جا کے کام کرتا ہوں, میرا صرف ایک کام ہے. مجھے آرگنائزیشنز نے آفر کیا کہ ہم آپ کے ڈاکٹرز کو پر ڈے اتنے پیسے دیں گے, آپ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے کہا کام کروں گا, پیسے نہیں لوں گا, صرف میں اپنی ٹوپی پہن کے جاؤں گا, میرے بینرز ہوں گے. مجھے آرگنائزیشن کا جو ہے نا, اگر پہلے کچھ غلط لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن پھیلی ہوئی تھی, میں اس پرسیپشن کو ختم کرتا ہوں. اور میں خود جب جا رہا ہوں کیمپس کے اندر, میں خود ڈائریکٹلی جا کے انوالو ہوں اس چیز کے اندر. مجھے پیسہ نہیں چاہیے, میں ڈائریکٹ جا کے کام کروں. میرا جو بھی ممبر جو میرے امبریلا کے اندر کام کرنا چاہتا ہے وہ کسی آرگنائزیشن سے پیسے نہیں لے گا. ہم گورنمنٹ کو بھی بتا چکے ہیں اور تمام آرگنائزیشنز کو بھی بتا چکے ہیں, ڈاکٹرز, ہیومن ریسورس ہم پرووائڈ کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے. لاجسٹکس آپ لوگ پرووائڈ کریں, صرف ہم بینر اپنا لگائیں گے, اپنی ٹوپیاں پہنیں گے, چاہے آپ 10 بینر لگائیں, 15 لگائیں. لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی میرے پیٹھ پیچھے چھری پکڑ کے ہمیں ہٹ کرنا چاہتا ہے, گونپنا چاہتا ہے, تو اس کو ہم نہیں بخشیں گے. اور باقی الحمدللہ ہمارے ساری چیزیں جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل ہیں. اگر کسی دن بحث کرنی ہو تو کانسٹیٹیوشن پہ مکمل بحث کریں گے. اگر جن لوگوں کو یہ اعتراض ہیں تو پھر آپ اس ان کانسٹیٹیوشنل ادارے کو پریزیڈنٹشپ کیسے